بھائی اجازت سے سوال کرنا، ایک بار میں ایک سوال کریں، اور اگر بہنوں کی طرف سے کوئی سوال ہوگا تو وہ لکھ کے بھیج دیں یا مائک دے دوں انہیں۔ ہاں جی آپ بتاؤ۔ گندے اور پسینے والے کپڑوں میں مسجد جانا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے گندے اور پسینے والے کپڑوں میں مسجد جانا ٹھیک ہے؟ بھائی جس امت کے نبی یہ کہہ کے گئے ہوں کہ بدبودار چیز کھا کے بھی مسجد میں نہیں جانا، بدبودار کپڑے اور پسینوں والے حالات میں آپ مسجد جا رہے ہیں، گناہ گار ہوں گے۔ قرآن میں بھی اللہ نے سورہ نور میں یہ کہا ہے اس مسجد کے جانے کے ٹائم میں زینت اختیار کری ہے، اس لیے اچھے کپڑے رات کے پہلے بھی کپڑے میں مسجد میں جاتے ہیں۔ رات میں آپ نے جو لوور یا جو تہمت باندھا ہے، رات کے بیچ میں انسان آدھی موت میں ہوتا ہے، نیند کو آدھی موت کہا، وہاں کیا چیز خارج ہو گئی آپ کے جسم سے آپ کو پتہ نہیں۔ اس لیے مسجد اللہ کا گھر ہے، پاک اللہ ہے، پاک گھر ہے۔ بیت اللہ کہا اللہ نے مسجد کو، بیت اللہ آپ جا رہے ہیں تو بالکل پاک صاف ہو کے جائیں گے، بلکہ داڑھی اپنی صحیح کر کے، بال صحیح کر کے، 3 مہینے سے ٹوپی لگا کے، اور مسجد کے کپڑے الگ کر لیں۔ لوور ہی ہوتے ہیں آپ پہ، لیکن وہ اس ٹائم کا پہنا ہوا، رات کا پہنا ہوا۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا، مسجد کے پاس کافی کچھ ہے، ماشاءاللہ اکرام آدمی بھی اچھے باشری ہیں، اور پھر امام کی تنخواہ اتنی ہو کہ اس کے بچوں کا پیٹ بھی نہ بھر پائے، کیا اس شکل کا کیا ہوا ہے؟ مسجد کی شان و شوکت بڑھاتے جا کے اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے۔ بڑا اچھا سوال ہے بھائی، اور درد ہے واقعی سوال میں۔ جو ہمارے امام حضرات ہیں نا، وہ ہیں جس پیچھے ہمیں چلنا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ آج جو ہم 5-4 ہزار روپے امام حضرات کو دیتے ہیں، آپ خود سوچ کے دیکھو، آپ کسی ڈھنگ کی دعوت میں اگر بیٹھ جاؤ نا ہوٹل میں، اپنے بچوں کو لے کے 5,000 کا بل دے کے اٹھتے ہو آپ، اور ان لوگوں کا ہمیں کوئی خیال نہیں آتا، مگر اس میں ان کی بھی غلطی ہے۔ آپ اگر 5,000 کا امام رکھو گے نا تو آپ اگلی اپلیکیشن آپ کے پاس 3,000 کیا دے گی، وہ 3 کا رکھ لیا، اگلی اپلیکیشن آپ کے پاس 1,500 کیا دے گی، میں 1,500 میں تیار ہوں، بس مجھے کمرہ اور رہنے کی جگہ دے دو۔ تو یہ نظام پورا خراب ہوا ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس منبر کو کھڑا کرنے کی۔ اگر ہمارے امام حضرات پڑھے لکھے اور اس طرح کے مفتی حضرات اور قاضی حضرات بیٹھے جو لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں، لیکن ان کی تنخواہیں 15-20 ہزار روپے ہو، جو ان کے بچے اچھے اسکولوں میں بھی پڑھ سکیں، ان کے پورے خرچے بھی ہوں۔ آپ ساؤتھ چلے جاؤ، وہاں یہی حال ہے، لیکن یہاں کیونکہ میں نے جو شروع میں کہا کہ مدرسوں میں تعلیم کا جو نظام ہمارا ہے، وہ مقصد دین سیکھنا ہے ہی نہیں۔ جو بیچارے غریب غربا لوگ ہوتے ہیں، امیر لوگ کہاں بھیج رہے ہیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم لینے کے لیے؟ کوئی بچہ اگر خدا نہ خواستہ دماغ کا کمزور ہو اسے بھیج دیتے ہیں، ورنہ غریب لوگ ہی دین سنبھالے ہوئے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہے، کھانے کو، تو وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں بچوں کو پلنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ پھر جیسی وہ تعلیم لے کے آ رہے ہیں معاشرے کو وہی دیں گے، 1,500 روپے کا امام، 1,000 روپے کا مؤذن، اور وہ آپ کے دین کا کیا دھجیے اڑا رہے ہیں آپ کے سامنے، کیا آپ کے کردار بن رہے ہیں، کیونکہ جیسا آپ کا امام بنوں گا ویسے ہی آپ مقتدی بنو گے۔ دیکھ لو کیفیت اپنی، آپ کتنی منافقت ہے، چہرے مورے آپ دیکھ لو، اپنی باتیں دیکھ لو، اور اپنی تنہائییں دیکھ لو۔ میرے ہر آدمی اپنی تنہائی چیک کرے۔ رسول اللہ اگر ہمارا موبائل چھین لے آگے تو آپ نظریں ملانے لائق ہو حضور سے، آپ کی سیلفی کتابیں حضور نکال لیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ نظریں ملانے لائق ہو۔ آپ کا پرس اللہ کے رسول چھین لیں، اس میں سے اگر کاغذ نکال لیں، اس میں کتنے بیاج کے پرچے نکلیں گے اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ تو صرف ہم اماموں کو نہیں ڈال سکتے، صرف ہم جو اس کے جو متولی حضرات ہیں ان پہ نہیں ڈال سکتے۔ یہ تو پوری فکر کی بات ہے، اور اس میں جو ہمارے بڑے علماء دین ہیں جن کے ہاتھ میں اس ٹائم ممبر ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح مسجدوں کے ممبروں کو سجانا اور سنوارنا ہے کہ ہم اس طرح کے امام رہیں۔ چپے چپے میں مدرسے نہ ہوں، بڑے مدرسے ہوں، ان میں اعلیٰ تعلیم ہو، انگریزی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم، اور اس کے بعد دیکھو آپ کیا کریم نکلتی ہے پھر انشاءاللہ۔ آپ ساؤتھ ایک بار چکر لگا کے دیکھو، وہاں یہی حال ہے جو آپ کا درد ہے نا، میں سمجھ گیا، آپ کو وہاں اندازہ ہوگا کہ وہاں کیسے کیسے مدرسوں کے ساتھ جڑے ہوئے کیسے کیسے اسکول ہیں، اور کیسے کیسے لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں۔ جی اگر کوئی اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلا جائے تو کیا اسے حصہ ملے گا؟ اچھا، ان کا سوال بڑا اچھا ہے بھائی، کہ اگر کوئی اسلام چھوڑ کے دوسرے مذہب میں چلے جائے تو کیا اپنے باپ کی وراثت میں حصہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ نبی نے فرمایا کہ کافر کا حصہ مومن کے مال میں نہیں ہے۔ اگر وہ کافر ہو گیا تو پھر اس کے باپ کے مال میں اس کا وراثت، اس کے باپ ماں کی وراثت میں حصہ ملے گا۔ ہاں جی، آج گناہ گار لوگ زیادہ خوش نظر آتے ہیں، کیا ان کو کوئی سزا نہیں ملتی؟ ہاں یہ بھی حالات ہیں بھائی،
ابھی میرے پاس کل ایک ساتھی آئے, میں نے انہیں ایک واقعہ سنایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بار جو ہے گزر رہے تھے تو ایک آدمی انہیں ملا اور وہ کہنے لگا کہ میں بڑی عبادتیں کرتا تھا, بڑی نمازیں پڑھتا تھا اور ہر ٹائم ذکر اذکار میں رہتا تھا, اب میں سب چھوڑ دیا, بہت کم کرتا ہوں, لیکن اللہ تو مجھے کوئی سزا نہیں دیتا. پوچھ آنا اللہ نے کہ کیا وجہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے, اللہ سے ملاقات ہوئی, بات چیت ہوتی تھی, تو پوچھ لیا سوال. جب وہ لوٹ گئے تو اسے پوچھا کہ اللہ سے سوال کیا, کہ ہاں کیا تھا. کہ کیا جواب دیا اللہ نے؟ کہ اللہ نے یہ بتایا کہ اس سوال کاؤنٹر کوشچن کر لیا اللہ نے, کہ اس سے یہ پوچھنا کہ جب وہ عبادات کرتا تھا, جب وہ ذکر اذکار کرتا تھا, نماز پڑھتا تھا, تو اس کے دل کی جو کیفیت تھی کیا وہ کیفیت اب بھی ہے؟ اس نے نہیں یار وہ کیفیت تو نہیں ہے, جو اس ٹائم سکون اور جو دل میں میرے بات تھی وہ اب نہیں ہے. اللہ کو تو پہلے سے پتہ تھا, تو اللہ نے بس یہ جو اس کے دل میں بے چینی اور پریشانی ہے نا, یہ بھی میرا عذاب ہی ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کوئی آسمان سے آفت اترے گی. اگر آپ کے دل میں اضطراب ہے اور آپ پریشان ہیں اندر ہی اندر, آپ کو کتنے ہی یہ امبانی اڈانی اور بڑے بڑے جتنے بھی امیر لوگ ہیں, عظیم پریم جی ہو, کوئی ان کے اندر کی کیفیت دیکھو نا. آپ یہاں بیٹھے بیٹھے سو جاؤ گے, انہیں نیند نہیں آتی بنا گولیوں میں, یہی تو عذاب ہے. تو کیفیت اللہ کی طرف سے اگر دل میں آپ کے سکون ہے, آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہے, آپ اللہ کے فرما بردار ہیں, تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس ذکر کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو اللہ نے قناعت دے رکھی, آپ مطمئن ہو کہ میرے اللہ نے جو دیا اور آپ کو ایمان دے دیا. اس نے یہ بتا دیا کہ 60-70 سال کی زندگی تمہارے لیے قید خانہ ہے, اس کے بعد تمہارے لیے اربوں خربوں کی زندگی آنے والی ہے, ساتھوں میں اس کی تیاری ہے. تو اگر دل میں سکون ہے تو آپ کی یہیں سے جنت شروع ہے, کیونکہ جنت میں کیا ہوگا, سکون ہی تو ہوگا. وہاں کوئی جھگڑے نہیں ہوں گے, اضطراب نہیں ہوگا, گھبراہٹ بے چینی نہیں ہوگی. تو اگر کسی مومن کو یہاں گھبراہٹ بے چینی ختم ہو گئی تو اس کی جنت یہیں سے شروع ہو گئی. جنت کو یہ تھوڑی ہے کہ وہاں جا کے آپ کو ٹکٹ ملے گا جنت کا. آپ اگر اپنے گھر میں جا رہے ہیں اور آپ کو اپنی بیوی کو دیکھ کے خوشی ہو رہی اور آپ کو یہ لگ رہا اللہ نے مجھے یہ نعمت دی, نبی نے فرمایا تمام دنیا جو ہے یہ متاع ہے اور بہترین متاع اس میں جو ہے وہ وفادار بیوی ہے. تو اگر آپ کی بیوی آپ کو جاتے ہی آپ کو ماتھے کا پسینہ پوچھ رہی اور آپ کے لیے پانی لا رہی اور آپ کا سر پھیلا رہی, تو آپ یقین کریں آپ جنت ہی ہیں. یہیں سے جنت آپ کی شروع ہو گئی. کیا شیعہ لوگوں کو ملا کر نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ اچھا, ان کا سوال یہ شیعہ لوگ جو ملا کے نماز پڑھتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے؟ بھائی دیکھو ایک روایت یہ ملتی تو ہے بخاری شریف کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی ہے. یہ لوگ اسی سے لیتے ہوں گے. ہم اپنی نمازوں پر دھیان کریں, ہمیں کی سے کیا مطلب, ہماری اپنی آخرت داؤں پہ لگی ہوئی ہو اور ہم دوسروں کی فکر میں رہیں, ٹھیک نہیں. ساری دنیا اگر اللہ بخش دے اور ہم پکڑ جائیں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اپنی فکر کریں, ان لوگوں کے لیے دعا کریں. ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہوں اللہ انہیں بھی دور کرے, ان میں جو کوتاہیاں ہوں اللہ انہیں بھی دور کرے. تو آپ اپنی فکر کریں اور لوگوں کے لیے صرف دعا کیا کریں. کیا شیعہ لوگوں کا کلمہ الگ ہے؟ ان کا سوال یہ کہ شیعہ لوگوں کا کلمہ الگ ہے. نہیں, الگ نہیں ہے, تھوڑا سا اضافی ہے. ہم تو پڑھتے ہیں نا, جو سنی لوگ کہلاتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ اس میں اور اضافہ کرتے ہیں, وہ مولا علی ولی اللہ صاحب میں لگاتے ہیں. اور یہ کوئی اضافی بات ہے. نبی نے تو کلمہ اس طرح سے نہیں سکھایا. جو کلمہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں یہ ہم نے قرآن سے عرض کیا ہے, حضور نے نہیں بتایا ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ بھی حصہ بار بار ابھی بھی آیا تھا ایک آیت میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس طرح محمد رسول اللہ, یہ بھی قرآن کی ایک آیت ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے. جب عبداللہ بن ابی کہتا تھا نا, سنو بھائی سنو یہ اللہ کے رسول ہے, تو اللہ نے آیت اتار دی کہ محمد الرسول اللہ, مجھے پتہ ہے محمد تو سچا رسول ہے اللہ کا, اسے کہنے دے, اس کے دل میں سچائی نہیں ہے, یہ تو ڈرامے بازی کے لیے کر رہا, مجھے پتہ ہے کہ تو سچا رسول ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلام پاک سے لیا گیا کلمہ, حضور نے نہیں تلقین کی, قرآن کی آیتوں کا حصہ ہے. اسی میں انہوں نے اور اضافہ کر لیا, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا ولی مانتے ہیں, یہ تو تمام جتنے بھی خلفائے راشدین ہوں, صحابہ کرام ہوں, یہ اللہ کے دوستی تو تھے, جبھی تو رسول اللہ کے پیچھے چلے. تو میرے نزدیک تو کوئی حرج نہیں ہے, کلمہ وہی ہے, اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے. تو جیسے کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو جیسے آپ نے کہا یہ کلمہ قرآن سے ہے, تو جیسے نان مسلم جب کنورٹ ہوتا ہے
تو اس کو یہ کلمہ پڑھنا کیوں ضروری ہوتا ہے, اس کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ کیوں بن جاتی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا کہ اگر کوئی نان مسلم اسلام میں آتا ہے تو اس کے لیے یہ کلمہ پڑھنا کیوں ضروری ہوتا ہے. اصل میں یہ کلمہ تو ہم پڑھوا دیتے ہیں آسانی کے لیے, ورنہ جو اصل کلمہ ہے نا وہ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ, وہ جو کلمہ ہے نا وہ پڑھایا جاتا ہے دین میں آنے کے لیے. تو یہ آسانی کے لیے کوئی حرج نہیں, اس میں بھی یہ شارٹ ہے اسی کا. ہم یہ مانیں کہ اللہ اکیلا معبود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اس سے آپ کے اوپر یہ بات عائد ہو جاتی ہے کہ آپ لا سے شروع کرتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ. پہلے آپ نے پیچھے نفی کر دی ہر چیز کی, لا کہتے ہیں نا کو, کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. اس کے بعد پھر آپ مانتے ہیں کہ اب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے میں اسے فالو کروں. یہ اب آپ کلمے میں پڑھنے کے بعد دین میں آ گئے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے عقائد درست کر دیے کہ اللہ کو معبود مان لیا, رسول اللہ کو آپ نے میسنجر مان لیا, پیغمبر مان لیا. جی بھائی, ہمارے نبی نے اذان دی. ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی نے اذان دی ہے. ہاں بھائی دی, سفر میں ایک آدھ بار. ویسے تو اذان نہیں دیتے تھے, عام اذان نہیں دیتے تھے, لیکن سفر میں جو چند صحابہ ہوئے نا تو اذان دی. اور کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیں اور ایک بھی کوئی رک گیا آنے سے نماز سے تو وہ کافر ہو جائے, تو اس لیے حضور بچتے تھے اذان دینے سے. لیکن کئی سفر میں ایسا ہوا نا 10-20 صحابی ہوئے, سب نے نماز پڑھنی ہوئی تو دی اذان.